السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے، کیا حال چال ہے، کیسا گزرا روزہ؟ نماز پڑھی؟ پھر آئی لذت نماز پڑھنے کی کہ نہیں؟ جی آئی پھر نماز پڑھنے کی لذت؟ کیسا تھا آپ کو کل کا؟ مجھے تو کافی لوگ ملے، کافی لوگوں نے بہت اچھا کہا۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے، اور کافی لوگوں کو مزہ بھی آیا، اور کچھ اچھے لوگوں نے، محسن دوستوں نے خامیاں بھی بتائیں مجھے کہ کچھ ایسے خامیاں تھیں، سب نے سنا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ جی آج کی پوڈ کاسٹ شروع کرتے ہیں۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے۔ جے نکلے سونا سیر چمن نوں، سارا گلشن سیس نواوے۔ جے رکھے سونا ہتھ پھلاں تے، ہتھ پھلاں وچ رل جاوے۔ اعظم میڈا سونا محمد سانوں کدرے نظر نہیں آوے۔ تو جی کل کی بات کا ٹاپک کا آغاز ہوا تھا نماز سے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ نماز کے متعلق کہ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا، بہت سی نعمتوں سے نوازا، اس کا شکر ادا کرتے کر نہیں سکتے، کرتے کرتے زندگی بھی گزر جائے تو کم۔ کل نماز کی بات کی تھی، آج قرآن کی بات کرتے ہیں، کیونکہ نماز کے اندر جو ہم نے باتیں کرنی ہوتی ہیں وہ اس کے لیے قرآن سے ہی آیات، جیسے میں نے سورہ الحمد شریف، پھر اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہوتا ہے پھر وہ قرآن ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر سے ہی سب کچھ، دعائیں وغیرہ، یہ ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو اب چاہتے ہیں، ہم نے تو باتیں کر لی، اب چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کرے۔ اب اللہ ہم سے بات کرے تو پھر ہمیں اب قرآن کی بات کرتے ہیں۔ اب اللہ ہم سے باتیں، ہماری چاہت پیدا ہوئی کہ اللہ ہم سے باتیں کرے، تو وہ باتیں کیسے کرے گا؟ قرآن سے کرے گا، قرآن کے ذریعے سے کرے گا۔ قرآن کو اب سمجھنا ہے۔ اب ہم نے اس طرح نہیں پڑھنا قرآن کے اچھا جی نیکیوں کے لیے پڑھ لیا، بس پڑھ لیا، نہیں، اب ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم نے اس کا دوست بن کے اس کا قرب اختیار کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے۔ ہم نے اب قرب کے لیے کرنا ہے، ہم نے اس لیے نہیں کرنا کہ یار چل اس کا یہ نیکی مل جائے گی، قرآن کا لفظ پڑھنے پہ اتنی نیکی تو پورا قرآن پڑھنے پہ نیکی نہیں۔ اب ہمیں نیکیوں کی لالچ نہیں رکھنی، اب ہمیں نیکیوں کی لالچ بالکل بھی نہیں رکھنی۔ ہم ویسے بہت گناہ گار بندے ہیں، تو نیکیاں کما تو لیں گے۔ تو اس کی مثال کچھ ایسے ہے، ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا سے کہا کہ نا آپ یہ مال پڑا ہوا ہے، آپ نے نا جو دل کرتا ہے نا آپ لے لو۔ کسی نے موتی اٹھا لیے، کسی نے ہیرے اٹھا لیے، کسی نے کچھ اٹھا لیا، کسی نے کچھ اٹھا لیا۔ تو نا ایک شخص، دانا شخص، ایسے شخص کو دانا، عقل مند شخص کہتے ہیں، تو وہ آیا، آ کے اس نے
بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اب سب نے ایک ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ انہوں نے لے لی, پر اس نے بادشاہ کے اوپر بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے میرے اوپر کیوں ہاتھ رکھا جبکہ میں نے آپ کو مال خزانہ. کہتے ہیں اگر بادشاہ یہ سارا مال خزانہ آپ ہی بانٹ رہے, اگر آپ میرے ہو گئے تو یہ سب کچھ میرا ہے, یہ زیادہ سے زیادہ ایک چیز لے جائیں گے. اس لیے اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نا اللہ کی خاطر, اللہ کو اپنا بنانے کے لیے عبادت کریں, قرآن پڑھیں, سمجھیں. اب آپ نے ایک آیت سمجھ کے پڑھ لی اور اس پہ عمل شروع کر دیا تو آئی تھنک سو آپ کی بہت سی چیزیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گی, ہر چیز آپ کی چینج ہونے شروع ہو جائے گی. کیسے, کس طرح, کیوں, اس کا جواب آپ کو خود ہی ملنے شروع ہو جائے گا. تو اب میں قرآن کی بات کر رہے تھے, قرآن کی فضیلت میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک شخص گیا تو نا وہ کسی بزرگ کے پاس گیا, بزرگ کو جا کے کہتا ہے کہ مجھے اپنے دل کا زنگ صاف کرنا ہے. تو بزرگ نے فرمایا قرآن پڑھا کر. تو وہ کہتے ہیں, وہ شخص نے آگے سے بزرگ سے سوال کیا, درویش, صوفی درویش سے سوال کیا کہ قرآن کی ایسی کیا بات ہے کہ اس سے دل کا زنگ صاف ہوتا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ وہ کونے میں نا ایک بالٹی پڑی ہے, وہ بالٹی اٹھاؤ, بالٹی اٹھا کے اس کے اندر جو کوئلے ہیں ان کو نکال کے دریا سے پانی بھر کر لاؤ. اب وہ شخص احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے, ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, تو وہ اٹھے, وہ شخص اٹھا اور جا کے اس نے دریا میں پانی بھرا. تو پانی لے کر آ رہا تھا تو بالٹی میں سوراخ تھا, تو وہ پانی آتے آتے وہ بزرگوں کے پاس لاتے لاتے نیچے سے گر کے خالی رہ گیا. بزرگ نے پھر کہا پھر جاؤ دوبارہ بھر کے لاؤ. پھر اس نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھا, پھر گیا, پھر بھر کے لایا. پھر وہی ماجرا ہوا کہ سارا پانی نیچے سے گر گیا اور بالٹی خالی ادھر پہنچ گئی. پھر وہ بزرگ نے تیسری دفعہ کہا تو وہ تیسری دفعہ گیا. پھر آخر اس نے نا کہ بہت ہی پیارے انداز میں, ادب انداز کہ سرکار اس میں پانی کبھی بھر ہی نہیں سکتا, جناب پانی اس میں کبھی بھی بھر نہیں سکتا, اس کے اندر تو نیچے سوراخ ہے. تو بزرگ نے فرمایا اچھا سوراخ ہے پر تم بالٹی کی شکل دیکھو, کیا پہلے وہ کوئلے کی وجہ سے جس طرح کالی تھی اس طرح کالی رہی؟ تو وہ کہتا ہے جناب یہ تو بالکل صاف ہو چکی ہے کیونکہ پانی بار بار گزر رہا تھا اس میں سے, پانی بار بار گزرا اس میں سے. تو بزرگ نے فرمایا یہ پانی کی صفت ہے, اسی طرح قرآن کی صفت ہے, وہ دلوں کا زنگ نکال دیتا ہے. تو قرآن ایک ایسی کتاب, ایک واحد اور مکمل کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہوا ہے. قرآن کی بہت سی برکات ہیں, قرآن کی بہت سی فضیلتیں ہیں, ایک ایک لفظ پڑھنے پر کتنی نیکیاں, کتنا کچھ. پر اس کی باتیں سننا, جب ہم کسی کے گھر جائیں, میں آپ کو ایک کام چھوٹی سی اور مزیدار سی مثال دے, تو اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار وہ اگر کچھ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات سنتے ہیں, اور اگر ہمیں اس سے پیار ہو تو ہم اس کی کافی حد تک مان بھی لیتے ہیں, وہ ہماری بھلائی کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے, پھر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. پھر اگر ہم اس سے تعلق گہرا کرنا چاہتے ہیں پھر ہم اس کی باتوں پہ عمل کرتے ہیں, اس کا رہن سہن, اس کا طریقہ سلیقہ, اس کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے, اس کی پسند ناپسند اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آخرکار ہم اس کے قرب میں آ جاتے ہیں. اسی طرح یہی ہے, آپ اس کے گھر گئے, آپ نے اس سے باتیں کی, پہلے اس نے آپ کی سنی, اس نے آپ کی بات قبول کی, اس نے آپ کو قرآن دے دیا. اب آپ چاہتے ہو کہ وہ میرے سے بات کرے, میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں کیونکہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. اگر آپ اللہ کو پسند کرتے ہیں, آپ اللہ کو اپنے دوست کی نظر سے بھی دیکھیں, آپ اللہ کو اپنے ایک دوست کی نظر سے ہم کافی لوگوں نے ڈرا کے بھی رکھا ہوا ہے, اللہ سے ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے عذاب دے گا. بے شک وہ دے گا, اس کے اختیار میں ہے, سزا جزا اس کے اختیار میں ہے.
پر آپ ایک طرف یہ بھی تو دیکھیں، اس نے فرمایا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو وہ یعنی رحیم کریم، وہ عذاب سے زیادہ، وہ زیادہ رحیم کریم، وہ عذاب کو ٹالنے والے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا. پر ایک دفعہ اس کے ہو کے تو دیکھو، اس کے بن کر تو دیکھو. تو جو عزت، ایک مجھے حدیث یاد آتی ہے. اب اس کے بننا کیسے ہے؟ اس کے اندر سب سے پہلے اس کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں، سب سے پہلے اس کے رسول کی سنی جائے، پھر اس کے بندوں کی خدمت کی جائے، خدمت خلق کی جائے. میں کوئی ابھی فرقوں وغیرہ میں پڑھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کر رہا، میں صرف اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے. اللہ اس دو طریقے آپ اپنے پلے باندھ لیں. سب سے پہلا اس کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں، اور دوسرا سب سے مزیدار خدمت خلق، جس کا درس اب قرآن کو سمجھنا، پڑھنا. اب پڑھ تو آپ لوگے کسی قاری سے، کسی علامہ سے، اس کا ترجمہ بھی پڑھ لو گے، اس کا معنی بھی پڑھ لو گے، پر اس کو سمجھنا جو ہے نا، کہ اب قرآن کو سمجھا کیسے جائے، وہ آپ کو ملے گا نبی پاک کی اسوہ حسنہ سے. آپ کس حیات مبارکہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کو سمجھا کیسے جاتا ہے، قرآن کو اپنے اندر اتارا کیسے جاتا ہے، قرآن کی ایک ایک لفظ کے معنی کو اپنے پہ وارد کیسے کیا جاتا ہے. وہ آپ کو نبی پاک کی اسوہ حسنہ سے، حیات مبارکہ سے ملے گا. تو کل میں نے جو آپ کو بک دکھائی تھی، 1 منٹ میں ٹائم دیکھ لوں کتنا ہو چکا ہے. جی 12 منٹ. تو آج کی پوڈ کاسٹ کو نہ زیادہ لمبا کرتے ہوئے، سمپل سے قرآن کی بات شروع ہوئی تھی، قرآن کی بات کی، تو کل سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ ساتھ ساتھ روشنی ڈالیں، اور ساتھ ساتھ اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کر سکیں اچھے طریقے سے، پر ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. بس آپ لوگ ساتھ رہیے گا، بنے رہیے گا پورے رمضان میں. پورا رمضان آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا اور انفارمیٹیو. ابھی تک جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو، ٹیک اے کپل آف سیکنڈس اینڈ گو سبسکرائب. 1 2 3 کر لیا ہوگا اتنی دیر میں آپ لوگوں نے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگ ضرور کریں گے. اور وہ جو بیل آئیکن ہے اس کو دبا دیجیے گا، تاکہ ہم لوگوں کی جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں تک میری بات پہنچ جائے، میری ویڈیو پہنچ جائے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں، ایک دوسرے کو جاننے پہچانیں. اور یہ بک تھے جس سے ہم کل انشاءاللہ شروعات کریں گے. یہ کوئی سپانسرڈ نہیں ہے، پر مجھے فی الحال یہی جو گھر میں، وہ کہتے ہیں نا اول خیش بات درویش، گھر سے شروع کرو. تو پہلے جو گھر میں پڑھی ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان میں سے مزیدار باتیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں. اور کل میں پھر آپ سے شیئر کروں گا کہ مجھے کیا کیا بیچ میں سے ملا، کیا کیا میں نے پڑھا، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. تو پہلی کتاب النبی الامی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اگر ٹائم ہوا تو کلام میاں محمد بخش آپ کو سناؤں گا، ساتھ ساتھ تحت اللفظ یہاں جیسے بھی آپ کو سناؤں گا. چلے انشاءاللہ. اور یہ پہلا عشرہ ہے رمضان کا، یہ رحمتوں کا عشرہ، رحمتیں سمیٹنے کا عشرہ. تو اس میں عشرے میں رحمتیں کس طرح سمیٹی جاتی ہیں کہ اس سے محبت کر کے، نہ کہ اسے ڈر بھی جاؤ بہتر ہے. گناہ کے ڈر سے، نیکی کی لالچ میں کوئی بھی عمل کرو گے تو اتنا محبوب چاہے وہ پسند فرمائے، پر اس سے بھی زیادہ محبوب یہ ہے کہ ہم خالصتاً اس کی محبت کے لیے کریں. اور اس کا کل اس واقعے سے کہ خالصتاً اس کی محبت میں، اس کے لیے بھی ایک آپ کو میں مثال ضرور دوں گا اور آپ کو سناؤں گا. تو تب تک میرے ساتھ بنے رہیے گا.
آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست تاجی اب اجازت چاہے گا، ساتھ بنے رہیے گا۔ السلام علیکم۔